بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین، محرم الحرام کا مہینہ ہے، آج فرسٹ محرم الحرام ہے اور یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ ان 4 حرمت کے مہینوں میں سے ایک مہینہ محرم الحرام ہے۔ ان حرمت والے مہینوں میں جو بھی بندہ صدقہ دیتا ہے یا عبادت کرتا ہے، دوسرے مہینوں کی بنسبت اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ صدقہ دے گا اس کا اجر و ثواب بھی زیادہ ہے، یا اعمال کرے گا اس کا بھی دونوں چیزوں میں آپ کا اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ اس مہینے میں بندہ اعمال کے ساتھ ساتھ صدقہ ضرور دیا کرے، کہ یہ صدقہ ایسا ہے کہ آپ کے گھر میں رزق کی کشادگی ہو جائے گی اور بندہ کوئی بیمار نہیں ہوگا، کیونکہ صحت رب تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کے بعد رزق آتا ہے، ابتدا تو صحت کی ہوتی ہے۔ جس بندے کی صحت صحیح ہے تو وہ رزق بھی اس کا صحیح ہوتا ہے۔ تو اسی لیے یہ دونوں چیزیں آپ صدقہ دیں گے تو انشاءاللہ صحت بھی بہتر رہے گی اور رزق میں کشادگی بھی رہے گی، رزق میں برکت بھی رہے گی اس مہینے میں اگر آپ صدقہ کریں گے، کیونکہ یہ حرمت والے مہینے ہیں۔ اور محرم الحرام میں کئی ایسے واقعات ملتے ہیں بزرگان دین کے کہ ان سے کسی نے مشورہ کیا تو انہوں نے یہی فرمایا کہ آپ نے صدقہ دیں اس مہینے میں، تو وہ انہوں نے صدقہ دیا تو اس کی بدولت وہ رزق ان کے وافر مقدار میں ان کے پاس رزق آ گیا۔ اور جتنے مفلس بندے بھی ہوں اگر وہ بھی وہ صدقہ دیں تو انشاءاللہ اپنی استطاعت کے مطابق، جتنی اس کی استطاعت ہے، اپنی استطاعت کے مطابق وہ صدقہ دیں گے تو انشاءاللہ اس کے جو گھر میں مفلسی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، بیماریاں ہیں تو وہ بھی ختم ہو جائیں گی، قرض داریاں ہیں تو قرض داری بھی اس چیز سے، اس صدقہ دینے کی بدولت وہ قرض بھی آپ کا ختم ہو جائے گا۔ آپ جس نیت اور جس غرض سے وہ صدقہ کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل وہ غرض اور وہ نیت آپ کی پوری ہو جائے گی۔ تو یہ اس میں کیا صدقہ دینا چاہیے؟ یہ ہے کہ گندم ہے وہ صدقہ دے دیں، اگر وہ گوشت صدقہ دے سکتے ہیں تو گوشت دیں، یا بکرا ذبح کر سکتے ہیں تو وہ دے دیں۔ جو آپ کی استطاعت ہے اس کے مطابق آپ نے وہ صدقہ کرنا ہے، لیکن صدقہ وہاں کرنا جو پیشہ ور فقیر ہیں انہیں کبھی نہ دینا، جو پیشہ ور فقیر ہے ایسے لوگوں کو آپ ڈھونڈ کر صدقہ دیں جو واقعی مستحق ہوں، یا کسی کے گھر میں بیمار ہے وہ دوائی نہیں لے سکتا ہے تو آپ کوشش کریں کہ اسے دوائی لے کر دیں۔ اب پچھلے دنوں ایک شخص تھا، اس کی والدہ بیمار تھی، اس کی جو دوائیاں تھی وہ بہت مہنگی تھی، تو مجھے میسج کیا کہ بھائی ہم یہ دوائی نہیں لے سکتے، کسی کو آپ بول کر یہ دوائی ہمیں خرید کے دے دے کیوں ہماری والدہ بہت زیادہ بیمار ہے۔ تو اسی طرح آپ اپنے پڑوسیوں پہ نظر رکھیں، جو بیچارے ایسے حالات میں ہیں جو مانگ نہیں سکتے لیکن ان کے گھریلو حالات بہت برے ہیں۔ تو یہ مہینہ ہے، اس حرمت والا مہینہ ہے، آپ کوشش کریں کہ اس مہینے میں، اس بابرکت دنوں میں آپ اس کے گھر میں صدقہ دیں گے، انشاءاللہ رب تعالیٰ آپ کو اس سے زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا جو آپ صدقہ دیں گے۔ اور یہ سال کا ابتدائی مہینہ ہے، اور یہ یاد رکھیں جس کی ابتدا درست ہوتی ہے تو وہ اس کی انتہا بھی درست ہوتی ہے۔ تو اس مہینے میں آپ نے کوئی گناہ نہیں کرنا، حتی الامکان کوشش کریں کہ کوئی گناہ نہیں کرنا، کیونکہ یہ اگر ان دنوں میں آپ نے گناہ کیا تو پورا سارا سال آپ ذلیل و خوار رہیں گے۔ اور اگر آپ نے اس میں عبادات اور اعمال اپنے درست رکھیں، جو وظائف وغیرہ جو بتائے گئے پچھلی ویڈیو میں، اگر آپ نے اس کے مطابق یہ کرتے رہے اور گناہوں سے بچتے رہے تو یہ یاد رکھیں کہ پورا سال آپ کے 11 مہینے آپ کے عیش و عشرت میں گزریں گے، صحت کے حوالے سے بھی اور رزق کے حوالے سے بھی، باقی تمام معاملات کے حوالے سے بھی آپ کا بہتر گزریں گے، کیونکہ جس طرح یہ حرمت والے مہینے ہیں، اس مہینے میں صدقات اور اعمال جو عبادت کرتے ہیں
اسی طرح اس کا اجر و ثواب باقی مہینوں کی بنسبت زیادہ اجر و ثواب زیادہ ملتا ہے۔ تو اسی طرح جو ہے اگر کوئی شخص اسی مہینوں میں انہی دنوں میں جو حرمت والے مہینے ہیں ان میں اگر گناہ کرتا ہے تو اس کی جزا اور اس کی سزا بھی اس سے باقی دنوں کی بنسبت جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے۔ تو اسی لیے اس ایام میں جو ہے صدقات اور اعمال اپنے درست کر لیں تو انشاءاللہ پورا سال آپ کا جو ہے بہتر گزرے گا، اور آپ خود دیکھیں گے کہ پہلے جس طرح آپ کی تعظیم اور آپ کی عزت نہیں ہوا کرتی تھی، آپ نے ان مہینوں کی عزت کی تو رب تعالیٰ نے آپ کو معزز بنا دیا۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ میں صحیح معنی میں نماز پڑھنے اور صحیح معنی میں وظائف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔